अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से और उसकी रहमत के साथ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से और उसकी दी गई तौफ़ीक़ के साथ हम सूरतुल ज़िलज़ाल की आया नंबर 7 और आया नंबर 8 दोनों को ही देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, आमीन या रब्बल आलमीन। आया नंबर 7 है, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह। फिर जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो इसको देख लेगा। और आया नंबर 8 में हमने पढ़ा, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। और जिसने ज़रा बराबर बदी की होगी वो इसको देख लेगा। तो इन दो आयात में ऑलमोस्ट एक जैसे वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है वो दो अल्फाज खैरन और शर्रन। जो आया नंबर 7 में खैरन इस्तेमाल हो रहा है वो नेकी और भलाई के मीनिंग्स में आता है, और शर्रन बुराई या बदी के लिए इस्तेमाल होता है। और ये दो वर्ड्स थे जो इनमें डिफरेंस ला रहे हैं दोनों आयात के बीच में, और इनके हमने मीनिंग्स को देख लिया। फिर अगर हम देखें आया नंबर 7 में फ़मन, तो इसमें जो फ़ा आ रहा है शुरू में वो हमें बता रहा है कि हमने जो कुछ अभी ऊपर वाली आयात में सूरह ज़िलज़ाल की पढ़ा है उसको अब यहाँ से कंक्लूड किया जा रहा है। यानी फ़ा जो है इस सूरा को कंक्लूड करने के लिए आ रहा है कि ज़मीन पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी और अपने अंदर के सारे बोझ निकाल बाहर करेगी। फिर ये कि इंसान कहेगा कि इसे क्या हो रहा है, और उस रोज़ ज़मीन अपनी पूरी ख़बरें बयान कर देगी, क्योंकि उसे आपके परवरदिगार का हुक्म ही यही होगा। फिर हमने देखा नेक्स्ट आया मुबारका में, उस दिन लोग मुतफर्रिक होकर वापस लौटेंगे ताकि उन्हें उनके आमाल दिखाए जाएं। और अब आ रहा है कि फिर जिसने ज़रा भर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा। मतलब ये सब कुछ हुआ किस लिए कि जो जो अमल करके इंसान लौटा है उसको वो दिखा दिया जाए, जो जो उसने कमाया है। नेकी की है तो नेकी भी ज़रा भर भी नेकी होगी तो उसके सामने ले आई जाएगी, और अगर गुनाह किया है और वो ज़र्रे के बराबर भी है तो उसको भी सामने लेके आया जाएगा। फिर आगे आ रहा है या अमल। या अमल में आप देखें कि लाम के ऊपर जज़म है, तो स्कॉलर्स के मुताबिक ये जो मजज़ूम है लाम, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यह अमल कंडीशनल स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि शर्तिया जुमला है, यानी अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा। यानी जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं इफ़ देन स्टेटमेंट, उसी तरह से है। यानी जिसने ज़रा भर नेकी की होगी उसको देख लेगा, जिसने ज़रा बराबर गुनाह किया होगा, बुराई की होगी, बदी की होगी, वो उसको देख लेगा। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए आता है। फिर आ रहा है मिस्क़ौला। मिस्क़ौला जो है ये टूल है वज़न को मेज़र करने के लिए। और हमने सेकंड आया में पढ़ा था व अख़रजतिल अर्द
अस्क़ौलहा। अब अस्क़ौलहा और मिस्क़ौला इनका एक ही रूट वर्ड है सकल से, और मिस्क़ौल जो है एक्चुअली ये टूल है जिसके साथ हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के वज़न को मेजर करते हैं। आ टूल बाय विच वेट और वर्थ ऑफ समथिंग ऑन अदर साइड इज़ नॉन। और फिर है ज़र्रतिन। ज़र्रतिन जो है ये ऐसे छोटे पार्टिकल्स जो डिविजिबल ना हो, जिनको मज़ीद आप डिवाइड ना कर सकें, या स्मॉलेस्ट थिंग दैट यू कैन इमेजिन, वो ज़र्रा है। अहले अरब जो चींटियाँ अंडे देती हैं उनको भी ज़र्रा कहा करते थे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब विंडो से रोशनी आ रही होती है तो उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आपको उड़ते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो जो छोटे छोटे ज़र्रे नज़र आ रहे होते हैं उनको हम उर्दू ज़ुबान में क्या कह रहे होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स को ज़र्रात। तो मतलब ये कि ज़र्रा जो है ये बहुत छोटी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फिर याराहू, वो देखेगा, ठीक है, इन फ्यूचर यानी वो उसको देख लेगा, आइंदा आने वाले ज़माने की बात हो रही है। और यहाँ पर हशर की बात हो रही है कि जब अमाल को तोला जाएगा और हिसाब किताब का मामला होगा तो फिर इंसान सब कुछ देख लेगा। अब स्कॉलर्स कहते हैं कि इन दोनों आयात को जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत सीधा साधा सा मतलब हमें समझ आ जाता है कि हर आदमी जो कुछ भी कर रहा है इस दुनिया में वो सब कुछ रिकॉर्डेड है और वो उसको उस दिन दिखा दिया जाएगा, चाहे तो वो नेकी की सूरत में हो, चाहे तो वो बुराई की सूरत में हो। और फिर इतना एक्यूरेट हिसाब किताब के ज़र्रा बराबर भी अगर नेकी है तो वो भी इग्नोर नहीं होगी, और ज़र्रा बराबर भी अगर कोई बदी या बुराई है तो वो भी पेश कर दी जाएगी, उसको भी इग्नोर नहीं किया जाएगा। यानी सब अमाल आपके सामने आ जाएंगे, आपके नामा अमाल में सब कुछ दर्ज होगा। अब अगर कोई ये कहे कि इससे मतलब ये है कि जज़ा और सज़ा जो है वो ज़रा बराबर नेकी की भी मिलेगी और ज़रा बराबर बदी की भी मिलेगी, तो इसका ये मतलब लेना जो है स्कॉलर्स के नज़दीक ठीक नहीं है। आखिरत में हर छोटी से छोटी नेकी की जज़ा और हर जो है छोटी से छोटी बुराई की सज़ा हर शख्स को दी जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है। क्यों नहीं है इसको हम देखते हैं। स्कॉलर्स ये कहते हैं कि आप ये देखें, अगर कोई शख्स भी बहुत नेक है, सौले है, मोमिन है और उसने अच्छे काम ही किए हैं, लेकिन उससे कोई छोटी सी ख़ता हो गई, कोई कसूर हो गया, कोई गलती हो गई, तो क्या ख्याल है कि सौले मोमिन को उस छोटी सी ख़ता की सज़ा अलग से मिलेगी और जो उसने अच्छे अमाल किए हैं उनकी जज़ा भी अलग अलग काउंट की जाएगी, और जो उसकी गलती है ज़र्रा बराबर उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, उसको उसकी सज़ा मिलेगी? इस तरह से नहीं है। इसी तरह अगर हम ये कह दें कि कोई बहुत ही फासिक फाजिर इंसान है और गुनाहों में ही मुब्तला था वो पूरी ज़िंदगी, और उसने अपनी ज़िंदगी में कोई ज़रा बराबर भलाई की है या उसने कोई छोटा सा अच्छा काम किया है, तो उस छोटे अच्छे काम का अजर उसको अलग मिलेगा और जो उसने बुराइयां की हैं उनकी सज़ा उसको अलग मिलेगी। तो इस तरह से नहीं है, बल्कि इस तरह से मीनिंग अगर हम करें तो ये कुरान और हदीस की जो तशरीहात हैं उसके ख़िलाफ़ भी हो जाएगा। और अकल भी नहीं मानती ना इस बात को कि एक बहुत लॉयल स्पोज़ आपका सर्वेंट है और वो बहुत खिदमत गुज़ार है और उससे अगर कोई छोटी सी ख़ता हो गई है तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। ऐसा ही होता है। कुरान और हदीस जो हैं वो वजाहत के साथ स्कॉलर्स के नज़दीक मोमिन, मुनाफिक, काफिर, मोमिन सौलेह, मोमिन ख़ताकार, मोमिन जालिम और फासिक वगैरह, इस तरह से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज बनाकर लोगों की जज़ा और सज़ा का एक जो कानून है वो तैयार कर लिया गया है।
جو قرآن میں منشن کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اصولی طور پر چند باتیں بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کافر اور مشرک اور منافق، ٹھیک ہے، کافر، مشرک اور منافق، ان تینوں کے اعمال، یعنی وہ اعمال جن کو وہ نیکی سمجھا کرتا تھا، ضائع کر دیے جائیں گے۔ آخرت میں وہ ان کا کوئی اجر نہیں پا سکے گا۔ ان کا اگر کوئی اجر ہے تو وہ دنیا میں ہی ان کو مل جائے گا۔ اب اس کے لیے ہمیں نا قرآن پاک میں بہت ساری آیات ملتی ہیں۔ سورہ اعراف کی 147 آیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس میں آتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون۔ اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور ملاقات کو آخرت کی، ضائع ہو گئے اعمال ان کے، نہیں وہ بدلا دیے جائیں گے مگر جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلا ہی دیا سرے سے، پھر ان کو آخرت والے دن جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو ان کے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ یہ ہمیں سورۃ الاعراف 147 کلیئر کر رہی آیا۔ پھر آگے آتا ہے سورہ توبہ کی 17 آیا میں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر۔ مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ پھر منافقین کے بارے میں آتا ہے سورۃ التوبہ 69 میں اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اور ایسے لوگ جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر سورہ ہود میں آتا ہے 15-16 آیا میں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا، اور جو عمل وہ کرتے تھے وہ بھی بے سود ہوں گے۔ پھر سورہ ابراہیم 18 میں ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، اور ان کے اعمال کی مثال اس راہ کسی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا ہو۔ لا يقدرون مما کسبوا، یہ لوگ اپنے کیے کرائے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ مومن پر اس کی نیکی کے سلسلے میں ذرا بھی ظلم نہیں کرے گا، اور اسے اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی، اور کافر نے جو نیک عمل کیے ہوں گے اس کو ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اس کو صلہ دیا جائے۔ پھر سورۃ الفرقان 23 میں ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا،
اور جو کچھ انہوں نے کیا دھرا ہوگا ہم ادھر توجہ کریں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ دوسری بات جو اسکالرس کہتے ہیں کہ بدی کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی بدی ہے، یعنی جتنی برائی کسی نے کی ہے اس برائی کے حساب سے ہی سزا دی جائے گی، مگر نیکیوں کی جزا جو ہے وہ اصل فعل سے زیادہ دی جائے گی۔ اور یہ ہمیں قرآن پاک میں بہت سی جگہ پر یہ معلومات اس سے متعلق ملتی ہیں۔ کہیں پر نیکی کا اجر 10 گنا ہے اور کہیں پہ 700 گنا تک بھی بتایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے نیکی کا اجر بڑھا دیں گے۔ سورہ البقرہ 261 میں آتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بڑا فراخی والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ بات آ جاتی ہے انٹینشنز کی۔ ہر کام کرنے سے پہلے اپنی انٹینشنز کو پیور کر لینا صرف اللہ ہی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہمیں روز اپنی انٹینشنز کو چیک کرنا چاہیے اور ان کو پیور کرنا چاہیے۔ سورۃ الانعام 160 میں آتا ہے، جو کوئی اللہ کے ہاں کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس نیکی کا 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے اتنی ہی سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی تھی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر سورہ یونس میں آتا ہے آیا نمبر 26 میں، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور اس سے بھی زیادہ، ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ذلت، یہی لوگ جنتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس طرح ہمیں قرآن پاک میں مزید آیات بھی ملتی ہیں، جس سے سورہ نور میں 38 آیا ہے، سورہ قصص 84، سورہ سبا 37 اور سورہ المؤمن 40۔ تیسری چیز جو ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اگر مومن بڑے گناہوں سے پرہیز کریں گے نا تو ان کے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سورہ نساء 31 میں آتا ہے، جن بڑے بڑے گناہ کے کاموں سے تمہیں منع کیا گیا ہے اگر تم ان سے بچتے رہے تو ہم تمہاری برائیوں کو تم سے محو کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ پھر سورہ نجم 32 میں آتا ہے، جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی سے بچتے رہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہے، ان کی بات کی جا رہی ہے، الا یہ کہ چھوٹے گناہ ان سے سرزد ہو جائیں، بلا شبہ آپ کے پروردگار کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ تو یہاں پہ کون سے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، ان سے اگر کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ چوتھی بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مومن صالح سے ہلکا حساب لیا جائے گا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو مومن صالح ہے اس کا حساب کتاب ہلکا ہوگا۔ ہلکا کس طرح سے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں سے درگزر کر دیں گے، اور اس کے جو بہترین اعمال ہوں گے اس کے حساب سے اس کو اجر دیا جائے گا، جیسا کہ سورۃ العنکبوت 7 میں آتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا انہیں اس سے بہتر بدلہ دیں گے۔ سورۃ الاحقاف 16 میں آتا ہے، یہی لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں، یہ اہل جنت میں شامل ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر سورۃ الانشقاق آیا نمبر 8، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے جلد ہی آسان سا حساب لیا جائے گا۔ اب قرآن پاک کی سورہ زلزال کی آخری 2 آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں بینگ اے ہیومن کسی بھی اچھائی کو چھوٹی اچھائی سمجھ کے اگنور نہیں کر دینا،
مثلاً یہ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا کام ہے، چلیں کوئی بات نہیں، اس کا کیا کرنا ہے؟ مثلاً آپ کسی کے راستے میں جا رہے ہیں اور کیلے کا چھلکا پڑا ہے اور آپ کے ذہن میں آئے کہ اس سے کوئی پھسل کے گر سکتا ہے اور آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں اور اس کو چھوٹا مت سمجھیں. کسی کے راستے سے پتھر ہٹا دینا، کسی کو سڑک کراس کرا دینا، تو یہ چھوٹی نیکیاں سمجھ کر اگنور کرنے والی نہیں ہیں. کوئی آپ سے پانی مانگے، آپ پانی پلا دیں. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے اسی حوالے سے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک ہی کھر کیوں نہ ہو. تو یہاں سے کتنا ہمیں کلیئر کٹ پتہ چلتا ہے. سم ٹائمز ہم کوئی چیز ایسی بناتے ہیں، مطلب اسپیشل چیز بنائیں پھر تو ہم بھیجتے ہی ہیں، لیکن عام کوئی چیز ہے ہمارے گھر میں روٹین میں کچھ پک رہا ہے تو ہم اس کو بھیجنا مناسب نہیں سمجھتے کہ اس کا کیا بھیجنا ہے. تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور شیئرنگ کرتے رہنا چاہیے. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عائشہ، ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش ہوگی. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے اور چھوٹی اچھائیوں کو بھی اگنور نہیں کر دینا کہ اس کو کرنے کا کیا فائدہ ملے گا، اس کو کرنے کا کیا اجر ثواب ملے گا. اجر دینے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے، وہ چاہے تو اجر کو کتنے گنا بڑھا دے. جہاں پہ بھی آپ کو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے اس کو کر گزریں، اس کو پینڈنگ بھی نہ کریں اور اس کو کر گزریں، کیونکہ شیطان سم ٹائمز بھلا دیتا ہے نا. آپ کچھ ارادہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور پھر وہ آپ کو بھلا دیتا ہے. اس لیے جہاں پہ بھی موقع مل رہا ہے جلدی سے اس اچھے کام کو کر ڈالیے. اور اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی مت سمجھیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، کوئی بات نہیں، میں بڑے گناہوں سے تو خود کو بچا رہی ہوں نا، تو چھوٹا گناہ اگر ہو بھی گیا، میں نے چھوٹا سا جھوٹ بولا ہے، اس سے کسی کو کیا نقصان پہنچے گا، اگر میں نے بول بھی لیا تو کیا ہو گیا. تو اس طرح نہیں سوچنا، ہمیں چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے. اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ شیئر کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں. ٹھیک ہے، مطلب چھوٹے چھوٹے گناہ آپ سمجھ کے آپ کرے جا رہے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، اور وہ جمع ہوتے 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 کیا کہاں سے کہاں تک بات پہنچ جائے یہ ہمیں نہیں پتہ. آج کی ان 2 آیات سے ہم نے اپنے لیے یہی سیکھا ہے کہ ہم نے چھوٹی نیکی کو بھی اگنور نہیں کرنا، چھوٹی بات سمجھ کر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جہاں موقع ملتا ہے اس نیکی کو کر ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے اجر کو چاہیں تو بڑھا دیں، اور پھر جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بہت بڑا گناہ بن جائیں گے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر بھی تو بہت بڑی ہو جائیں گی. بڑی نیکی کرنے کے انتظار میں ان کو اپنے ہاتھ سے مت نکلنے دیں، تو ان کا اجر بھی کہاں تک پہنچ جائے گا. تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرتے رہیے، اور اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی خود کو بچاتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیں. آمین. الحمدللہ آج سورہ الزلزال کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر بہترین طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.